مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، ادب سے تعلق رکھنے والے ہر خاص و عام شخص نے یہ نظم سنی ہوئی ہے۔ فیض احمد فیض کی یہ مقبول عام نظم ان کے ڈائریکٹ آبزرویشن ہے یا انہوں نے کسی سے فیض حاصل کیا، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر یہ ہے کہ فیض یقیناً اردو نظم کے، اردو شاعری کے، کلاسیک کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور اس گفتگو سے یقیناً ان کے قد میں مزید اضافہ ہوگا، اور کسی کی کسی خاص نظم کو لے کے اس پہ تنقید کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے فن کے حوالے سے ہم کوئی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد اردو شاعری کی عظمت کو عظیم تر بنانا ہوتا ہے۔ یہ ہر شاعری، ہر ادب کے ترقی اور اس کی پرداخت میں ضروری ہوتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ دوستو، اس نظم کے حوالے سے کہ فیض نے کہاں کہاں سے اکتساب حاصل کیا، ہو سکتا ہے یاد رہے کہ فیض احمد فیض انگریزی زبان کے استاد بھی تھے، تو یقیناً انہوں نے ورڈزورتھ کو، میتھیو آرنلڈ وغیرہ کو پڑھ رکھا ہوگا۔ اس نظم کا میجر تھیم یہ ہے کہ پرسنل لو ٹو یونیورسل لو، یہ ٹرانسفارمیشن ہے، کہ یہ ایک شفٹ ہے، یہ ایک میچورٹی کا شفٹ ہے شاعر کی زندگی میں، ذہنی سطح پر اور دلی سطح پر، کہ وہ اپنی ذاتی محبت کو چھوڑ کے اور معاشرے کا دکھ درد محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ کہاں کہاں انگلش یا فرینچ یا دوسرے ادب میں ایسی بات فیض سے پہلے ہو چکی تھی، ہم تھوڑی سی بات اس پر کر رہے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ یہ نظم پڑھ لیں تاکہ اس کا صحیح لوچ محسوس کر سکیں، اور اردو کی جو چھاپ آئی ان تجربات پہ جو اکتسابی ہیں، تو آپ کو محسوس ہو سکے کہ کیسے زبان رینیو کرتی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ضروری ہے جو میرے نزدیک ہے اور میری عاجزانہ رائے میں ہے، وہ یہ کہ کوئی نئی بات کہی جائے۔ نئی بات خیر آپ کہیں گے ہوتی نہیں ہے، کوئی پرانے ہماری آبزرویشن جو لاشعور میں چلی جاتی ہیں انہی کا مختلف رنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی نیا رنگ سوچیں اپنے ذہن میں، تو آپ نہیں سوچ گئے، اینڈرائڈ پلس ہومن ہو گئے، تو یہ فرق تو آیا ہے انسانوں میں، تو اس کے یقیناً بنیادی تجربات اور مشاہدات میں بھی، اور بنیادی جذبات میں بھی، جو لٹریچر کا سب سے اہم پہلو ہے، اس میں بھی تبدیلیاں آئی ہوں گی۔ ان کو کسی بھی طریقے سے پیش کر دینا ہنر کے دائرے میں رہ کے بہتر ہے اس سے کہ جو پہلے کہا گیا ہو اور ہم اسی کو ریپیٹ کریں، یا عامیانہ لفظوں میں اسی کی جگالی کریں۔ تو اس لیے ہر نئی بات کسی بھی سلیقے سے کہی جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ بہت خوبصورت انداز میں پہلے سے کی گئی باتوں پر بات کی جائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ ساری تمہید اس نظم کے تناظر میں کیوں کی۔ آئیے اس پہ چلتے ہیں جو ورڈزورتھ کی لائنز، ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے، لائنز ریٹن a few miles above Tintern Abbey۔ اس میں بھی وہی پرسنل لو سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ یونیورسل لو کی طرف۔ آپ نے دیکھا سمپتھی کی طرف، ہمدردی کی طرف، جو عام لوگوں سے محبت تھی۔ پرسنل لو، میموری جو فیڈنگ ہے، اور وہ جو سول کو میموری فیڈ کرتی ہے، اس پر بات چلی گئی۔ اور اسی طرح ٹرننگ آؤٹ ورڈ ٹورڈ آل ہیومینٹی، اپنے دل کی بات پوری ہیومینٹی میں پھیلانا۔ صحیح جو لائنز ہیں وہ یہ ہیں: And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused۔ کہ میں نے وہ راز پائے اپنی شخصی محبت سے، بیلوڈ سے محبت، پہلی نیچر سے اس کی پہلی محبت تھی، لیکن اس میں میچورٹی آئی اور پھر دیکھا کہ مجھ سے بہت بڑی چیزیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ ورڈزورتھ کی تھیں لائنز، آپ کو بہت قریب لے جاتا ہوں میں۔ فیض کی اس نظم سے بہت قریب تر لائنز آپ کو میتھیو آرنلڈ کی مشہور نظم ڈور بیچ میں ملیں گی، اور اس میں بھی آپ وہی دیکھتے ہیں کہ کیسے پرسنل لو ہیومن سیڈنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
पर्सनल लव टू हिज बिलवेड है। पहले वो लाइन्स देखें जिसमें महबूबा से मोहब्बत का इजहार है मैथ्यू आर्नल्ड का। आह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। ये और भी लाइन्स हैं कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, और उसकी तारीफ कर रहा है जैसे फैज ने की है। नज्म आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है डॉवर बीच। और ये शिफ्ट देखें, सडन शिफ्ट टू यूनिवर्सल सॉरो में कैसे तब्दील हो गया। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। ये जमीन जो हमारे लिए कभी ख्वाबों से भरी हुई जमीन थी, हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। इसमें ना तो खुशी है, ना मोहब्बत है, ना नूर है यानी ना रोशनी है। कुछ भी तो वैसा नहीं है जो हम दोनों ने अपनी संगत में महसूस किया था कि हम मिल जाएंगे तो ऐसा होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। नॉर सैटिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प फॉर पेन। कुछ भी नहीं है, ना तयक्कुन है, ना अमन है, और ना ही किसी दर्द का मदावा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब याद आ रही हैं आपको फैज की वो लाइन्स जो आप पढ़ चुके हैं, अमराज के तनूर पढ़ चुके हैं, बाकी भी जो उर्दू का लोच यकीनन उन्होंने शामिल किया। लेकिन ये मौजू कहने की बात ये है कि अगर वर्ड्सवर्थ ने नेचर के हवाले से छुआ है तो मैथ्यू आर्नल्ड ने बिलवेड के हवाले से छुआ है, और उसी मोहब्बत को उसने पूरी दुनिया के लोगों पर अप्लाई भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, वारिद भी किया। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक लिटरेचर के लोग दूसरे से इक्तसाब हासिल करते हैं। इसी तरह फ्रेंच लिटरेचर में विक्टर ह्यूगो की नज्म है। ये तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसे याद पड़ता है कि किसी और ने भी ये बात मुझसे पहले की हुई है, और उसने विक्टर ह्यूगो ही की लाइन्स दी हुई हैं बाकायदा कि ये देखें फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म सामने रखें और विक्टर ह्यूगो की इंग्लिश ट्रांसलेशन सामने रखें, जो हो सकता है फैज़ अहमद फैज़ ने भी पढ़ी हो, तो वो बिल्कुल एक जैसी हैं वो तमाम लाइन्स। मैथ्यू आर्नल्ड की आपने देखी। तो दोस्तों ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें किसी भी शायर की अज़मत को यकीनन ठेस नहीं पहुँचती, बल्कि याद दहानी होती है कि हम कहाँ-कहाँ डायरेक्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दुनिया को, और कहाँ-कहाँ किताब की नज़र से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि इल्म के इस सिलसिले में मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी होती रहे। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।